يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. مومنین، آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ بانی مجلس اور دیگر بزرگ ہستیاں مرحوم علی جناب علی جعفر ابن واحد حسین صاحب اور واحد حسین ابن قربان علی صاحب مرحومین کی خدمت میں ارسال کرتے ہیں اور دیگر مومنین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على قوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف اس خدا وحدہ لا شریک کی کہ جس نے بے شمار مخلوق کو خلق کیا. اگر تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی تعریف، اس کی توصیف کرنا چاہیں، اس کا تعارف کرانا چاہیں کہ وہ کیسا خدا ہے، تو اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ صحیح معنوں میں جیسے اس کا تعارف کرایا جا سکے کہ وہ کیسا خدا ہے. وہ ایسا خدا ہے کہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، قبل اس کے کچھ نہ تھا، بعد اس کے کچھ نہیں ہے. درود و سلام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں مومنی سے کہوں گا تھوڑا اندر آ جائے کیونکہ باہر جگہ ہے اندر، سامنے آ جائے. ایک درود کا آواز ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت حسین علیہ السلام، میں نے اپنی گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ انبیاء کی 107ویں آیت ہے، جہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت بنایا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کا مقام ہے. دیکھیے، جیسے ابھی میرا ایک مختصر سا تعارف ہوا کہ میں ایک سائنسداں بھی ہوں. یقیناً میں سائنس کا ایک حقیر سا طالب علم ہوں، اور میری یہ جستجو رہتی ہے کہ جتنے بھی اقوال ذرعی ہیں یا آیت کریمہ ہیں یا جو بھی کچھ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے اس کو سائنٹیفکلی سمجھ سکوں. کیونکہ سائنس کیا ہے؟ لاجک ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لاجیکل چیز ہوگی، جو بھی ہوگی لاجک. اور قرآن اور سائنس کا ایک بہت بڑا گہرا رابطہ ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کو. ہرچند کہ آپ نے اسے سنا ہوگا، مگر کچھ نئی گوشے دینے کی میں کوشش کروں گا کہ اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی غور طلب ہیں.
اور جب تک جیسے قرآن کا حکم ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تمہیں اشارے ملیں گے اور اس میں تمہیں بہت ساری معلومات ملے گی. دیکھیے میں تو ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور بقول جناب عالی رضا صاحب کے میرے اللہ نے کیا کیا مجھے نوبت، میرے اللہ نے کیا کیا مجھے نعمت بخشی، میرے اللہ نے کیا کیا مجھے نعمت بخشی، ذاکر شاہ شہیدہ یہ عزت بخشی، ذاکر شاہ شہیدہ ہوں یہ عزت بخشی، کچھ نئی طرح سے اس ذکر کی خدمت بخشی، اور اس طرز کو تاثیر کی دولت بخشی، کچھ نہیں ذوق جو اس سے شناسا ہو جائے، وقت کا جیسے تقاضا کوئی پورا ہو جائے. تو سائنس کے عنوان سے ہرچند کہ عالی رضا صاحب نے کس موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کن باتوں کو کہا ہوگا، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر یہ اشعار جو ہیں میرے نہیں، شاید انہوں نے کہہ دیے، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کچھ ان گوشوں کو آپ کے سامنے لا سکوں جو میں محسوس کرتا ہوں طالب علم کے طور پر. اللہ رب العزت جو اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں رب العالمین، خدا اپنا تعارف کراتا ہے یا کسی اور نے تعارف کرایا، ابھی یہ الگ اشارہ ہو جائے گا، آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب کہاں تک نظر پڑتی ہے. مگر قرآن جو ہے وہ کن کن کے الفاظوں کو خدا نے پسند کیا ہے تو وہی جانتا ہے. کہیں اس نے اپنی باتوں کو کہا ہے، کہیں اس نے دوسروں کے الفاظوں کو لیا ہے. تو قرآن نے آپ سب ایسا نہیں کہ آپ کی نظر سے گزرا نہیں ہے، مگر الحمدللہ رب العالمین یہ کس کے فطرے تھے میں تو نہیں جانتا، کس ذات ہستی کے تھے، مگر اللہ کو پسند آیا. اور اس کا تعارف یہ ہے کہ میں وہ ہوں جو عالمین کا رب ہوں، میں وہ ہوں. تو اب یہ کہے کہ وہ ہے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جس کی ہر شے پر نظر ہو اور اس کی قدرت ہو. ایسا نہیں ہے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں مجازی خدا کہلاتے ہیں نا. کیوں مجازی خدا؟ اس لیے کہ انہوں نے خلق بھی کیا، انہی کے ذمہ ہے کہ ان کی ہر تربیت پہ نظر کریں، رزق کا انتظام کریں، ہر چیز کا انتظام ماں باپ کے اوپر ہے. اسی لیے مجازی خدا ان کو رکھا گیا، کیونکہ نہ صرف وہ خالق ہے بلکہ اب وہ خالق ہے ارض و سما، جس نے نہ صرف انسان کو خلق کیا بلکہ تمام کائنات کو خلق کیا. خالق ارض و سما ہے نا وہ. یہ جو سورج چاند ستارے ہیں یہ کتنے ہیں، اور خدا اس کا رب ہے، نہ صرف خالق ہے بلکہ رب ہے. اور وہ رب کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت بنایا. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے وہ خالق کس کا. اب اگر انسان غور کرنا چاہے اسی شمسی نظام کو جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو زمین سے سورج کا فاصلہ 93 ملین مائل کا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد یہ 46,000 بنا دیا جاتا ہے، ملٹیپلائی کرتے ہیں تب یہ سولر سسٹم بنتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اور اس سولر سسٹم کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ اکبر، غور کیجیے اتنی بڑی کائنات ہے کہ یہ سولر سسٹم کچھ نہیں ہے. یہ زمین جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں مخلوق ہے، کروڑوں مخلوق ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اس کے سامنے سورج دیکھیے جو اس سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کائنات میں اس سے لاکھوں گنا بڑے سورج ہیں جو کائنات میں خلق ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا خالق کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں، میں رب العالمین ہوں. اے میرے نبی آپ تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے. ایک درود پڑھے باواز تمام عالمین کی. ذرا غور کیجیے، دیکھیے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہیں سمجھ سکا تو کیا اسلام کو سمجھ پائے گا؟ جس نے اسلام دیا اسی کو نہیں سمجھ پا رہے تو کیا اسلام سمجھیں گے؟ اب اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں. وائس چانسلر کسی ادارے کا ہو اور وہ کہے آپ کو میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بناتا ہوں، تو وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے یا وہ فائنانس آفیسر جو ہے، اگر کسی کو فائنانس آفیسر بنا دیا کسی وائس چانسلر نے،
तो वो वाइस चांसलर ने जिसको फाइनेंस ऑफिसर बनाया है, वो चपरासी से लेके जितने भी प्रोफेसर, लेक्चर, लीडर, ये वो चपरासी हैं, जितने भी हैं नॉन टेक्नीशियन, सबकी सैलरी का जिम्मेदार है। उसके जिम्मे है तमाम बजट को रखना जहन में कि ये तमाम जितने इशू फाइनेंस के आएंगे अब उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसे इस काम के लिए रखा गया है। ऐसे ही कोई किसी को कहे कि आप यहाँ के वाइस चांसलर हैं, तो क्या उस वाइस चांसलर की हुदूद क्या होगी? जितने भी चपरासी हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सबका मसाइल का देखना रेखना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो वहां का वाइस चांसलर है। ऐसे ही आप बढ़ते चले जाइए, किसी सूबे में आ जाइए, किसी सूबे में आ जाइए, किसी मुल्क में आ जाइए, जो मुल्क का रहबर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, उसकी हुदूद क्या होंगी? उस पूरे मुल्क के अंदर तमाम होंगी, क्योंकि उसे वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चांसलर वो प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो अब आप गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहा है? मैंने आपको तमाम आलमीन के लिए बाइस रहमत बनाया है। तो बाइस रहमत बनाया है, तो अब ये नहीं हो सकता कि आप जो है बाइस रहमत आप और हम सब के लिए हो, बल्कि जिनके लिए भी होंगे, इसके लिए भी होंगे, और सितारों, चांद, जितने भी खिलकत है, क्योंकि अल्लाह ने बिल्कुल वाज़ह कहा है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। अब आप देखिए, जहाँ जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है, वहाँ वहाँ तक रसूल की रहमतुल लिल आलमीन है। एक दुरूद पढ़े अब ये कैसे हो सकता है कि किसी का वजूद किसी के लिए बाइस रहमत हो और वो खुद ना हो? आप बताइए, ये कैसे मुमकिन है कि जो जात सूरज के लिए बाइस रहमत हो, सूरज हो और वो ना हो सकता है? जरा गौर कीजिए, आप साथ देते चलिएगा, क्योंकि मैं साइंस से इशारे दूंगा, आपका मेरे तरफ मुतवज्जा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा तो अंदाज ही ये है। मैंने अशार नहीं कलम बंद करता, मैं तो इन्हीं बातों पर आपकी दुआएं चाहता हूं कि जरा गौर कीजिए कि अल्लाह जो है आपको बाइस रहमत बना रहा है, तो ये सूरज जो है, अगर ये सूरज हो और आप ना हो, तो कैसे आप उसके लिए बाइस रहमत हो गए? है हवा के लिए आप बाइस रहमत, बारिश के लिए आप बाइस रहमत, पेड़ पौधों के लिए आप बाइस रहमत, और ये कब खल्क हुई? जरा कोई मुझे बताए कि ये जमीन की उम्र 4.5 बिलियन ईयर है। जो नहीं जानता थोड़ा सा उनके लिए आसान करता चलूं, 10 लाख का तो 1 मिलियन होता है, और 10 लाख के बाद जब 100 लाख बने तो बिलियन बना, 100 लाख का 1 बिलियन बना, और मैं बता रहा हूं कि जमीन की उम्र जो है वो 4.5 बिलियन ईयर है। तो जमीन के लिए आप है बाइस रहमत, तो बाइस रहमत है, तो आप क्या उस वक्त जब जमीन खल्क हुई तो आप थे या न थे? है सूरज 9.5 बिलियन ईयर वो, और फिर उसके बाद कायनात में बढ़ते चले जाएंगे। इससे ज्यादा कोई बता ही नहीं सकता कि इस हवा की क्या उम्र है, और आपका वजूद हवा के लिए बाइस रहमत। गौर कर रहे हैं ना, हवा की तो कोई उम्र ही नहीं बता सकता कि हवा कब खल्क हुई। आपका वजूद हवा के लिए बाइस रहमत है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मैं रब्बुल आलमीन हूं, आप तमाम आलमीन के लिए बाइस रहमत है। तो दुरूद पढ़े अजब नहीं कि रसूल कहें ओ नादा, अरे तू जल्दी क्यों नहीं बताता? अव्वल मा खलक़ल्लाहु अरे कायनात में कुछ ना था। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात थी तो उसने एक नूर को खल्क किया, और उस नूर ने खल्क होकर जब खल्क हुआ तो उसी वक्त कहा गया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। एक दुरूद पढ़ेगा लोग सोच सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये बात कहाँ से कह दी? ये नूर खल्क हुआ
اس سے کہا گیا اقرا بسم ربک الذی، ہم تو یہ سنتے آئے کہ غار حرا میں حضور سے پہلے بار کہا گیا اے میرے حبیب پڑھیے پاک پروردگار کا نام لے کر. تو عجب نہیں کہ میں آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں. اور میں جب مطالعہ کر رہا تھا سورہ رحمان کا تو میں نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ارے ذرا غور تو کیجیے، پہلی آیت کہہ رہی ہے الرحمن، بھائی خدا رحمان ہے، خدا کہتا ہے الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن کی تعلیم دی. اور اس کے بعد کہتا ہے علم القرآن خلق الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا اور اس کو بولنے کا سلیقہ دیا. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک درود پڑھے باز بلا تو وہ کون سی ذات مقدسہ ہے جو انسان کی خلقت سے پہلے جنہیں قرآن کی تعلیم دی تھی. قرآن سورہ رحمان کو پڑھ لیجیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی. اس کے بعد کہتا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا، اور اس کے بعد کہتا ہے ہم نے بولنے کا سلیقہ سکھایا. یہی نہیں، بہت سارے اشارے ہیں جو میں نہیں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ بات مجھے اور بھی کچھ کور کرنی ہے. تو آپ غور کیجیے کہ وہ ذات اقدس جس نے اپنے آپ کو تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے خلق ہوا. اب جو اس نور کا حصہ ہے، اگر وہ کسی کو کہتے فاطمہ بردم منی، ارے فاطمہ میرا جز ہے، ایک درود پڑھے باز بلا میں اور علی ایک ہی نور کا دو ٹکڑا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جب وہ نور خلق ہوا تو یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا ان کی خدمت بھی اسی وقت ہو گئی. ایک درود باواز بلا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تو یہاں سے زیادہ وہاں کی باتیں جانتا ہوں. جب آدم آپ وہ گل کے درمیان تھے اس وقت بھی ہم موجود تھے. حضرت حسین رسول کی ذات وہ ہے جو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے. اللہ اکبر. تمام عالمین کے لیے عجب نہیں کہ وہ ذات جو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہو، اس کا کیا کوئی پیغام باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی پیغام یا باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ قرآن کو آپ پڑھتے جائیے، اس میں تمام باتوں کا حکم ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو. تو جو باتیں قرآن میں درج دی گئی ہیں کیا وہ باعث رحمت ہو سکتی ہیں؟ اب اگر حکم ہے کہ نماز فجر طلوع فجر آفتاب سے پہلے پڑھ لو تو باعث رحمت تو نہیں ہو سکتا. وہ تو الگ بات ہے کہ ہمیں رحمت ہوتی ہے کیونکہ ہم لیٹ سارے کام کرتے ہیں، سارے کام ہمارے لیٹ ہوتے ہیں. پھر ہم سو کے جب اٹھنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے، پھر ہمیں. تو اب یہ کیا بات ہے؟ جتنی بھی باتیں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکات، ایک دوسرے کا احترام، جتنے بھی مسائل ہیں. ابھی مجلس سے پہلے قبل باتیں ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں کتنی پرابلم بڑھ چکی ہے. دیکھیے یہ سب پرابلم بھی بڑھ رہی کیونکہ ہم انحراف کر رہے ہیں تمام تعلیمات اسلام سے. اگر اسلام کی تعلیمات ہمارے زیر نظر ہوں گی تو یہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آج وہ دور ہے کہ جہاں ہمیں علم پر قابو ہونا چاہیے، ہمیں معلومات ہونی چاہیے. علم ہے کیا؟ قرآن میں نماز پر اتنا زور نہیں ہے جتنا علم پر زور ہے. جتنا علم پر زور ہے کسی بات پر زور نہیں ہے جتنا علم پر زور ہے. نماز تک پہ اتنا زور نہیں ہے. نماز کو بھی رسول خدا سے یہ کہا گیا کہ تاہا ما انزلت علیک قرآن ہے میرے حبیب اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں. اور سورہ مزمل پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ قلیلم، آپ اس کو ٹھہر سے پڑھیے، کم پڑھیے، اتنی کیوں صعوبت اٹھاتے ہیں. مگر اسی رسول سے جب اللہ نے چاہا تو کہا اے میرے حبیب اگر کچھ چاہتے ہو تو یہ دعا کرو رب زدنی علما. ایک درود پڑھے گا آواز سے. میرے علم میں اضافہ کر دے. ذرا غور کیجیے، وہ ذات جو اپنا تعارف کرا رہی ہے انا
علی اس کا دروازہ ہے. ذرا غور کیجئے، وہ ذات جس کو جو اپنا تعارف شہر علم کرا رہی تھی اسے کس چیز کا علم نہ ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. جب تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے تو اس کو تمام عالمین کا علم بھی ہوگا. اب اس کو جبکہ تمام عالمین کا علم تھا، اس کی خلقت کا، اس کے ہر شے کے ہر بات کی گہرائی کا پتہ تھا، مگر اس نے بھی کچھ کہا تو کیا کہا؟ پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر دے. یا ذرا غور کیجیے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ ذات یہ کہہ رہی ہے پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر دے. یا یوں کہوں کہ خدا نے اگر کچھ کہلوانا چاہا تو یہی کہلوانا چاہا کہ اگر کچھ چاہتے ہو تو بس میری دعا، میرے بارگاہ میں دعا کرو، پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر دے. ایک درود پڑھے بابا والے سب کچھ بیکار ہے. کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں صحیح، نہ ہم فرشیدہ صحیح سے بچھا سکتے ہیں. ہمیں ذکر اہل بیت کی غربت کی عادت نہیں پتا، غربت نہیں پتا، اس کا تقدس نہیں پتا، اس کی گہرائی نہیں پتا. یہ کیوں فرشیدہ بچھایا گیا؟ یہ درسگاہ ہے، یہ درسگاہ ہے. پپا جو کرتے ہو مجلس شہے خدا کے لیے، چاہتے ہمیں مظلوم کربلا کے لیے نہیں ہے، صرف یہ دم بھر کی واہ واہ کے لیے. یہ مدرسہ بھی ہے ایک دین مصطفیٰ کے لیے نہیں. یہ بزم ہدایت کا باب ہے گویا، حسین علم و عمل کی کتاب ہے گویا. اگر اس سے ہم کچھ لے کے نہیں اٹھے تو ہم کچھ نہ لے کے آئے. آج جو کچھ ہے وہ اسی کی بدولت ہے. آج ہمارا عزت، ہمارا وقار، ہمارا وجود جو کچھ ہے اس سے ہے. وہ جو کچھ کمی ہے اس بات کو، حقیقت کو سمجھنے میں جو تاخیر کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. یہ درسگاہ اس لیے دی گئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو بنا سکیں، سنوار سکیں، انسان بنا سکیں اور معاشرے میں پیش کر سکیں. کیونکہ دوسرا ہم سے اسلام لے رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے. وہ ہمارے اعمال کو، ہماری گفتگو کو، ہمارے چال چلن کو، ہمارے جتنے بھی اور ایکٹیویٹیز ہیں اس کو دیکھ کر کر رہا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے جو رسول اور آل رسول نے ہمیں سمجھانی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے قربانی دی گئی ہے، اگر اس کو نہیں سمجھ پائے تو ہم وہ مس کریں گے جو سماج ہم سے چاہتا ہے. ایک درود پڑھے بابا سے بنا. مجالس یہ درسگاہیں ہیں. ذرا غور کیجیے، جو ذات رحمت للعالمین ہے وہ کوئی ایسا پیغام دے سکتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا، اب میں چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. انسان کبھی غور کرے کہ کہتے ہیں کہ صاحب حسد مت کرو، جھوٹ مت بولو. کبھی انسان نے سوچا اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے سائنس ہے؟ کبھی انسان نہیں سمجھ سکا کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتی ہے. لوگ سمجھتے کیا بات ہے، چلو بولتے ہیں چلتا ہے. نہیں، ایک جھوٹ کے پیچھے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. کتنی مصیبتیں. اور انسان اپنے ذہنی کیفیات کو دیکھے اس وقت جو ہوتی ہیں، جب وہ جھوٹ بولتا ہے خود اپنے آپ کو تجزیہ کر سکتا ہے. جب وہ سچ پر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اور معلوم ہوا ایسے ہی حسد کی نوعیت ہے. حسد ہم کر رہے ہیں آپ سے کہ ارے بھائی بڑا اچھا لباس ہے، بڑی اچھی گھڑی ہے، بڑے اچھی تقریر ہے، بڑے اچھی سوسانی ہے، وغیرہ وغیرہ. معلوم ہوا ہم نے حسد کرنا شروع کیا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا نقصان کہاں ہونے لگا. ہمیں نہیں پتا. اللہ کے رسول کو پتا تھا، وہ تمام باتوں کا علم رکھتے تھے، انہیں علم تھا. انہوں نے کہہ دیا بس یہ کرو، یہ مت کرو. اب پتا چلا
سائنسداں نے جب اس پہ تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ جب انسان حسد کی منزل میں ہوتا ہے تو اس کے جسم سے ایسے انزائم نکلتے ہیں جو باڈی میں نکلتے ہیں وہ ایسیڈک ہوتے ہیں. ایسیڈک ہوتے ہیں یعنی کہ ایسڈ کسے کہتے ہیں؟ ایسڈ تو آپ جانتے ہیں نا, مارکیٹ میں آپ لیتے ہیں ایسڈ لیتے ہیں اور وہ کسی کو چیز پہ ڈالتے ہیں تو فوراً جل جاتی ہے, وہ فوراً جل گئی. اب معلوم ہوا اچھا خاصی شیروانی ہم پہنے ہوئے تھے اور ہم نے لے کے اس پہ جو ہے ایسڈ یا کسی نے غلطی سے گرا دیا. آپ نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے یہ ایسڈ میں آپ کے ہاتھ پہ دینا چاہتا ہوں تو ہم کیا دیں گے؟ میں آپ کیسی بات کروں, ایسڈ بھی کہہ رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیں, ہمارے رومال پر رکھ دیں. ہم کہیں گے نہیں نہیں نہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ ایسڈ ہے تو ہمارا اس کو نہیں بہت ڈائلوٹ ہے. ارے بھائی کیسے نہیں بہت ڈائلوٹ ہے, نہیں 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 ایسڈ کہہ رہے نا. اب معلوم ہم نے کہا نہیں بہت مقدار کم ہے, مگر ہم نے کہا نہیں آپ ایسے نہ کریے. تو معلوم ہوا ہم نے اس پہ اس جملے کو فوراً محسوس کیا اور ڈائلوٹ ہے تو کیا ہوا, مقدار کم ہے تو ایسڈ تو نقصان دیتا ہے. اب انسان کو ذرا سوچنا چاہیے تھا جب اس نے حسد کا مادہ پیدا ہوا تو وہی جسم سے ایسیڈک انزائم نکلنے شروع ہوئے. اب وہ کڈنی کو بھی خراب کر سکتے ہیں اور لنگس کو بھی خراب کر سکتے ہیں. اب معلوم ہوا کس کا نقصان ہو رہا ہے, جو لاکھوں کروڑوں کی چیز ہے. آپ تو آج جانتے ہیں کس کی کیا قیمت ہے. تب انسان نے سوچا جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ان سے جا کے پوچھئے کہ ڈونر ڈھونڈتے پھرتے ہیں, لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. آپ تیار بھی ہو گئے معلوم ہوا کڈنی ڈونیشن کے لیے, تب بھی لاکھوں روپے ان کے جائیں گے لاکھوں ان کے جائیں گے اور پھر جو ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگی جو معلوم ہوا فری فنڈ میں ہمیں مل گئی. اللہ اسی لیے کہتا ہے قرآن میں ارے تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تم نے کبھی سوچا ہم نے تم کو آنکھ دی دیکھنے کے لیے, یہ حق دیکھنے کے لیے, یہ زبان دی حق بات بولنے کے لیے, ہم اس کا احترام کیا کر رہے ہیں؟ جو چاہے بول دیتے ہیں, جو چاہے دیکھ لیتے ہیں. تو معلوم ہوا اس کی قیمت اس سے پوچھئے جس کے پاس نہیں ہوتی ہے یا جو جا کے مارکیٹ میں اس کی قیمت چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے. جب مل جائے کی بات آتی تب پتا چلتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. جو آپ کو بن مانگے مجھے بن مانگے دے دی گئی. درود پڑے باز بن مانگے. ابھی ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں آنکھیں بھی دے دینا, ہم تو پیدا ہوئے بالکل فٹ فاٹ, اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ کا شکر ادا کرو کیونکہ اچھے اعمال تھے تبھی تو یہ ہوا. اگر اعمال ان کے اچھے نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ملتا, ہو سکتا تھا کچھ اور ہوتا. تو معلوم ہوا کہ یہ بہت لمبا وسیع چیپٹر ہے, مگر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام نعمتیں ہیں جس کا اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے. ہم دیکھیں کھاتے ہیں پیتے ہیں, کبھی انسان نے سوچا. کل ہی میں اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کر رہا تھا, باتوں باتوں میں آ گئی, میں نے دیکھا کہ وہ CCTV کیمرہ لگے ہوئے. اب آج کا دور وہ آ چکا ہے, ہر چیز جو ہے وہ واچ کی جا رہی ہے. ابھی آ رہے تھے تو ہم نے کہا بھائی ذرا اسپیڈ کو تھوڑا سلو رکھیے. نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے خیال ہے اس کا اسپیڈ کنٹرول میں ہے. کیوں کہ میری نظر ہے کیوں کیمرے لگے ہوئے ہیں. اب کیمرے بتا رہے ہیں کہ میاں آپ فلاں جگہ پہ تھے, آپ کی لوکیشن یہ تھی اور آپ نے حد سے تجاوز کیا, حد سے تجاوز کیا. یہاں اسپیڈ 100 سے زیادہ نہیں ہونی تھی, آپ نے 100 سے زیادہ کی, آپ کو اتنے کا چلان پڑتا ہے. تو معلوم ہوا یہ بھی ہو رہا ہے. آپ کہیں جا کے کھانا کھاتے ہیں, آپ سے وہ کہتا ہے کہ جی پیمنٹ کیجیے, ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس پہ GST بھی لگاتا ہے. کبھی انسان نے سوچا کہ کھانے کو بیٹھا, ارے یہ نعمتیں آ گئی, کیسے آ گئی؟ یہ سبزی ترکاری, یہ پھل, یہ پھول, یہ پانی, یہ کیسے آ گیا؟ بن مانگے آ گیا. اور کبھی انسان نے اس کی کوئی قیمت دی. ایک اللہ کہتا ہے کہ ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ درود پڑے باواز کھا کے اٹھو, الحمدللہ ہے. بتائیے کیا جاتا ہے, ہمیں وہ بھاری پڑتا ہے, ہم اس کا احساس نہیں کرتے اور ہم گاڑیاں دوڑاتے پھر رہے ہیں. اب وقت آ گیا کہ آپ کو احساس ہونے لگا ہم سب کو بھائی چالان پڑے گا 2000 کا, 5000 کا, اتنے ہزار کا. کیوں؟ کیونکہ اتنی بار آپ نے غلطی کی. کبھی اللہ نے ہم سوچا
کہ اس میں جو احکام شریعہ دیے ہیں اس سے ہم تجاوز کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو جو تجاوز کرتے چلے جا رہے ہیں کیا گرفت نہ ہوگی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ روز محشر ہم تمہیں دکھا دیں گے تمہارے اعمال کیسے تھے، دکھا دیں گے، ایسا دکھا دیں گے جیسے بس آج کا دور ہے، آپ کو دکھتا ہی ہے، بہت سارے لوگ کیمرہ لگا کے پہنچ جاتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ یہ آج کا ڈیولپمنٹ ہے، یہ 50 سال پہلے تو نہیں تھا، 25 سال پہلے تو نہیں تھا، یہ ابھی 15-20 سال کے اندر کا ڈیولپمنٹ شروع ہوا ہے۔ اور وہ خالق جو ان تمام سائنسدانوں کا اور تمام محققین کا، تمام انٹلیکچوئل کا مالک ہے، خالق ہے، اس نے چھوڑ دیا ہوگا ہمیں؟ اس میں تو سورہ رحمان میں جا کے پڑھ لیجیے، تم کسی پاتال میں چلے جاؤ، ہم سے تم دور نہیں ہو، ہم تو تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین ہوں، رب ہوں میں تمہارا، تمہاری ایک ایک بات پر میری گرفت ہے۔ ارے ہم تو وہ ہے، سورہ ملک میں جا کے دیکھیں کہ ہم تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں، اور ہم قیامت کے دن تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا تھا وہ بھی دکھا دیں گے۔ ایک درود پڑھے آواز بنا، ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف۔ اللہ اکبر، غور کیجیے اس کی ربوبیت کہ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، جو کسی کو نہیں پتا اسے پتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس سے تجاوز مت کرو۔ کبھی انسان نے سوچا تھا شراب پیتے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، انسان سوچ ہی نہیں رہا کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں۔ میں حیران رہ گیا جب میں گوا میں سائنس کا طالب علم تھا، اس وقت میرے دل میں آیا کہ یہاں شراب ایسے پی جاتی ہے یا جیسے ہماری طرف چائے پی جاتی ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے اگر تم بات کرو کہ صاحب شراب پینا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں منع ہے، تو کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی، آپ ٹھیک ہے یو آر اے مسلم، ٹھیک ہے، آپ تمہارا لاجک کیا ہے، کوئی لاجک ہے؟ لاجک پکڑ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سائنس کا تو اسی پہ مرتا پڑتا ہے، لاجک لا دو تو وہ بتا رہے۔ اب میں نے سوچا کہ نہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا اٹھایا اور اس میں دیکھا کہ الکوہولزم کے بارے میں لکھا کیا ہے، تو میں حیران رہ گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس کے نقصانات 10 جنریشن تک جا سکتے ہیں، 10 نسلوں تک اس کے نقصان جا سکتے ہیں۔ آج مثلاً خدا نخواستہ ہم پیتے ہیں تو ہو سکتا ہے جیسے اکثر ہم سے لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو ٹھیک تو ہے، ان میں کیا پریشانی، وہ تو ٹھیک ہے۔ میں کہا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کیا پتا ان کی نسلوں میں کتنا نقصان آئے گا، کیونکہ اب قرآن نہیں کہہ رہا، یہ تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کہہ رہا ہے، جو نہ کسی پنڈت نے لکھا، نہ کسی مولوی نے لکھا، نہ کسی چرچ نے لکھا، یہ تو انٹلیکچوئل لوگوں کی اتفاق رائے بنی، انہوں نے اس کو لکھا کہ ہاں یہ اتنی نقصان دہ چیز ہے کہ اس کے نتائج 10 جنریشن تک جائیں گے۔ اور میری حیرت کی تان آ رہی جب میں اس جستجو میں کبھی رہتا تھا، اور میں نے ایک دن ایک وہ پڑھا مکالمہ کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات تھے شراب سے متعلق، اور انہوں نے کہا جو انسان ان 10 نوعیتوں میں، اللہ اکبر، غور کیجیے، انسائکلوپیڈیا کہہ رہا ہے 10 نسلوں تک، اور رسول نے اس وقت کہا 10 نوعیتوں میں کسی نے بھی اس سے تعلق کیا شراب سے، یعنی کہ میں اسے معاف نہیں کرنے کا ہوں، میں اسے معاف نہیں کرنے کو۔ معلوم ہوا یہ نہیں کہ ہم شراب پی رہے ہیں تو نقصان دہ بات ہے، حرام کر رہے ہیں، بلکہ ہم شراب بیچ رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں وہ بھی ہے۔ مگر ایک نوعیت وہ ہے کہ کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ دلی جا رہے ہیں، ذرا اسے لے جا کے میرے دوست کو دے دیجیے گا، تب بھی رسول خدا کہتے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہو، کیونکہ یہ ملحق چیز ہے، یہ ملحق ہے، اور تم اس میں مددگار بن رہے ہو، تم نے اس کو منع نہیں کیا۔ یعنی کہ آج ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں، ہو رہی ہے، اور ہم ٹوک نہیں رہے ہیں۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ جب کوئی جرم ہوگا اور اس میں تم بھی کھڑے ہوئے چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہوگے تو تم بھی اس میں گناہگار ہوگے۔ ایک درود پڑھے بابا سے تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھائی بھرکم آدمی کے سامنے کوئی پستول لیے کھڑا ہے تو ہم
کچھ نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں آواز کچھ تو بلند کریں اس کے خلاف کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا اسلام وہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی بات جو ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہونی چاہیے. اتنے احکام ہیں اور ان احکاموں کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوں گے, آپ خوش ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں وہ تعلیمات ملی ہیں جو رسول اور اولاد رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں. ایک درود پڑھے گا آواز حضرت حسین. یہ مجالس جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ درسگاہ ہے. یہ عزاداری ہمیں جو ورثے میں ملی ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں تحفظ ضروری ہے. اگر ہم اس کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بقول جوش ملیح آبادی صاحب کے کہ کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ ہے مرد خدا. کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ ہے مرد خدا. ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا. یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا. یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا. یا کس پر باطن میں جا کر ڈوب جا. یا محیط کس پر باطن میں جا کر ڈوب جا. یا امام زہر عالم جانب حق موڑ دے. یا حسین ابن علی کا نام دینا چھوڑ. یہ جوش ملیح آبادی صاحب یہ میرا نہیں کہنا, یہ ان کی تعلیم ہے کہ کس طرف جانا ہے. تھوڑا سوچنے کا مقام ہے. ہم نے ان مجالس کو بنا لیا, ذاکری نے کہہ دیا صاحب آپ نے آنسو بہائے جنت لے لی. یہ اتنی آسان نہیں ہے. جوش صاحب نے پھر کہا یہ متاع چشم نہ یہ دولت قلب تو نہیں. یہ متاع چشم نہ یہ تیری خواہش کہ آنسو بہاؤں. یہ متاع چشم نہ یہ دولت قلب تو نہیں. بھیج ہے انسان اگر ڈھونڈے نہ راہ مستقیم مان سکتی ہی نہیں اس بات کو عقل صحیح. صرف ماتم ہو معانے مقصد ہے ذکر عظیم. صرف ماتم ہو معانے مقصد ہے ذکر عظیم. ارے خون باطل ہے تب وہ تابع حسام کربلا. آنسوؤں سے ہے بہت اونچا مقام کربلا. آنسوؤں سے ہے بہت اونچا مقام کربلا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آنسو بہائے حق کے امام حسین علیہ السلام ادا کر دیا. ہم نے ماتم کر لیا. ہم جوش میں آئے زنجیر کا ماتم کیا. آپ نے ہمارا ہاتھ روکا ہم نے آپ کی بھی دو چار لگا دی. یہ ماتم ہو رہا ہے. دیکھیں گے آپ دیکھیں گے نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا میں دکھا دوں گا. میں یہ بھی منظر دیکھ چکا ہوں. ہم جنون میں ہیں. ہم اس کو عزاداری سمجھ رہے ہیں. یہ عزاداری نہیں ہے. دل میں اتنی محبت ہو کہ ذکر ذہن میں آئے اور آنسو نکلے. یہ ہے ان کی منزلت. بس ذہن آئے ارے وہ ذوات مقدسہ اتنی بالا ہیں اتنی مظلوم ہیں. ان کا تو حق کوئی بھی ادا نہ کر سکا. ان کی محبت تو اتنی ہلکی نہیں ہے. مگر ہاں جتنا ضرب ہے اتنا دیتے چلے. تو اللہ اکبر ذرا غور کریں. انہوں نے قربانی اس لیے کوئی دی تھی کہ یہ صرف ماتم کرتی رہے قوم اور وہیں کی وہیں رہے. اس کی زبوں حالی کا کوئی حال ہی نہ رہے. معلوم ہوا ہم ہر میدان میں ہارے ہوئے ہیں. نہ ہمارا کوئی معاشی نظام ہے نہ ہمارے کوئی عہدے دار ہیں نہ ہم عہدے پسند کرتے ہیں. بس روتے رہتے ہیں کہ وہ تعصب کر رہے ہیں وہ تعصب کر رہے ہیں. تو بھی کبھی کوشش کی ہم نے کہ اس عہدے کو پکڑنے. میں تو ان عہدے سے گزرا ہوں. میں نے غور کیا. میں سیکرٹری رہا سینٹرل ورک کونسل کا بھی اور میں ڈائریکٹر رہا بھارت سرکار میں بھی. میں نے اپنے یہاں جو برا حال دیکھا وہ میں بتا نہیں سکتا. ہماری مسز کہا کرتی تھی میں کہاں چلے گئے آپ. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے محکمے ہیں جس کا یہ حال ہے کہ ہر وقت پریشانی ہے. ہر وقت ٹانگ کھینچنا ہر وقت شکایت کرنا ہر وقت کسی کو کرنا. غیر اتنا نہیں کر رہے ہیں. ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو کوئی ایسا نہیں ہے. اور رہا آپ اپنے اداروں میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اتنا بڑا
بٹا چھٹا کھول دیا جائے گا کہ آپ جاب ہی نہیں لے سکتے، اپنے مدارس میں چلے جائیے. تو یہ ہماری بدحالی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ ان درسگاہوں سے ہم کیا لے کے اٹھ رہے ہیں؟ یہ محبت اہل بیت ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ہر عہدے پر فائز ہوں، ہر عہدے پر فائز ہوں، اور ہم کسی عہدے پر فائز ہونا نہیں چاہتے. ایک درود پڑے بابا سے بنا. رسول کی ذات رحمت للعالمین ہے، اور اس نے کہا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. علم حاصل کرو گے تو ہر مقام پاؤ گے. حضرت حسین ذرا غور کیجیے کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ آئے تھے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علم و فضل کی منزلوں میں کہاں پہ فائز تھے؟ یہ صرف مولا کے شہدائی نہیں تھے، شہدائی تو تھے ہی، مگر علم و فضل کی منزلوں میں وہاں تھے کہ ایک ایک بچہ جو ہے، ایک ایک بوڑھا جو ہے، ایک ایک جوان جو ہے وہ فقیر وقت تھا. اور یہ مولا امام حسین نے کر کے دکھایا کہ کربلا کے میدان میں جب جنگ کی آرائی کا تیاری ہو رہی تھی تو ادھر سے فوجیں آ رہی تھی اور ان کو حکم ہوتا تھا کہ جاؤ جا کے خیمے حسینی کی طرف اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ تاکہ ان کے دل دہل جائیں. معلوم ہوا یہ دہلانے کی کوششیں ہو رہی تھی، مگر اس وقت جناب زینب نے پوچھا بھیا آپ نے بھی کسی کو بلایا ہے؟ تو مولا امام حسین نے طالب کو ایک اشارہ دیا ہے کہ دیکھو ہاں ہم بھی بلائیں گے، مگر ہم کس کو بلائیں گے؟ یہ خط ہے حسین ابن علی کا فقیہ وقت حبیب ابن مذاہب کے نام. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے، یہ ایک خط لکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم صرف چاہے ایک کو بلائیں گے مگر وہ فقیہ وقت ہوگا. اور کربلا کے میدان میں جب شب عاشور سب کو بتایا جا رہا تھا کہ تمہارا مقام یہ ہے، تمہاری قربانی ایسے ہوگی، تمہاری قربانی ایسے ہوگی. ایک 13 سال کا بچہ ہے وہ بلند جاتا ہے، کہتا ہے کہ امو جان آپ نے میرا نام تو نہیں بتایا، تمام فہرست میں ابھی تک میرا نام نہیں آیا. امو جان کیا مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوگا؟ تو مولا کہتے ہیں میرے بیٹے یہاں آؤ، بیٹا یہاں آؤ، ایک بات بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی شے ہے؟ موت کیسی شے ہے؟ دیکھیے ذرا غور کیجیے، 13 سال کا بچہ ہے اور اس کی نظر کیا ہے؟ جواب کیا دے رہا ہے کہ امو جان یہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کہہ رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت، ارے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس بچے نے 13 سال کی یہ بتا دیا کہ یہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. اللہ اللہ، یہ مقام شہدائے کربلا دیکھیے کہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہوتی ہے اور 6 مہینے کا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے. اللہ اللہ، ذرا غور کیجیے کہ امام وقت کی آواز تھی جس نے کہا کہ کوئی ہے جب میری مدد کرے. اللہ اللہ، امام پھر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری صدا استغاثہ تم کو قیامت تک ملتی رہے گی. ہاں کوئی یہ چاہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ہم ہوتے تو شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے. ارے تم یہ مت سمجھو، تم جب بھی میری اس آواز کو سننا اور میرے مشن میں ساتھ میرا دو گے تو تم اسی طرح سے شہید ہوگے جیسے یہ شہادہ تھے. جناب علی اصغر نے جھوٹ سے گرا کے بتا دیا کہ ہاں بابا جان میں سن رہا ہوں آپ کی آواز، میں چل تو نہیں سکتا مگر جھولے سے گرا کے بتا دیا کہ ہاں حضرت حسین ایک خاص جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گرانا تھا کہ سیدانیوں میں ماتم ہونے لگا. اے میرے ماں جائے یہ کیسی آواز ہے؟ حضرت حسین جناب قاسم جناب علی اصغر کا جھولے سے گرنا تھا، ماتم ہونے لگا. جناب امام حسین خیمے میں آتے ہیں، ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ علی اصغر نے آپ کی آواز پر لبیک کہی ہے اور جھولے سے گرا دیا ہے. مولا کہتے ہاں مجھے تو اس بچے کو میں اس کو لے جا کے پانی کا آب کی طلب کرتا ہوں. مگر ہاں حضرت حسین کربلا کے میدان میں ایک شبیہ امام حسین بھی مجھے دکھائی دی. اگر رسول اس وقت موجود تھے تو جناب رسول خدا کی شبیہ جو ہے جناب علی اکبر کی ذات میں موجود تھی. جناب علی اکبر جو ہے اس عالم میں موجود ہیں کہ آواز
آواز آتی ہے کہ اے علی اکبر، ارے اذان صبح دو، معلوم ہے صبح کی اذان علی اکبر دے رہے ہیں، کس طرح سے قربانیاں پیش ہو رہی ہیں، جناب علی اکبر ہیں، آتے ہیں، آن کر کہتے ہیں کہ بابا خیمے میں جا رہے ہیں، خیمے میں جانا تھا، واہ حسینہ واہ محمدہ کی آواز بلند ہوتی ہے، علی اکبر اب تو کوئی نہیں رہا، تم بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتے ہو، آزادہ حسین جناب علی اکبر رخصت ہوا چاہتے ہیں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ خیمے دفتر سے پردہ اٹھتا تھا اور سیدانیاں پکڑ لیتی تھی، ارے وہ علی اکبر ابھی ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، اب کوئی نہیں رہا، اب کوئی نہیں رہا جو ہمارا مددگار ہو، جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں، ارے دادی اگر پوچھے گی کہ تمہیں میرا حسین پیارا تھا یا علی اکبر پیارا تھا تو آپ کیا کہیں گی؟ جناب زینب کہتی ہے جاؤ علی اکبر خدا حافظ و ناصر، ارے جاؤ تم بھی ہم سے جدا ہوتے ہو، جناب علی اکبر آ رہے ہیں، جناب علی اکبر کا آنا تھا، مولا نے اوپر سے نیچے تک زیارت کی، کہا ہاں جاؤ میرے لال، خدا حافظ و ناصر، جناب علی اکبر نے ایڑ دی اور گھوڑے کو بڑھنا شروع کیا، ایسا لگا کہ تھوڑی دور چلے تھے کہ کوئی پیچھے گر رہا ہے، اب جب مڑ کے دیکھا تو صحیح باپ زمین پہ گرے پڑے تھے، مولا نے کہا ارے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جاؤ، جناب علی اکبر ادھر کے آتے ہیں، کہتے بابا ارے آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، آپ نے کیوں زحمت اٹھائی؟ مولا کہتے ہیں کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اس غم کو سمجھ پاتے، علی اکبر ارے تمہیں پتا ہے میں جب نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو تم کو دیکھ لیتا تھا، علی اکبر جاؤ خدا حافظ و ناصر، علی اکبر علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں، مگر حضرت حسین یہ کس طرح سے قربانیاں پیش ہوئی ہیں، مگر کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش ہوتی رہی، ایک وقت آیا کہ مولا نے بھی اپنی قربانی پیش کی، آبی ذاکر احمد جناب سکینہ کا حال پیش کر رہے تھے، بس میں وہیں پہ اپنا اختتام کرنا چاہوں گا، وہ 4 سال کی بچی جب خیمے چل رہے تھے تو ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، اس کا کرتا جو ہے چلنے لگتا ہے، اسی آنکھ میں ایک شخص بڑھ کر چاہتا ہے کہ میں بچی کا اس کرتے کی آنکھ کو بجھا دوں، جیسا ہی پاس پہنچتا ہے تو بچی کہتی ہے شیر ارے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدانی ہوں، ارے میں سیدانی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، آزادہ حسین اس عالم میں جناب سکینہ کس عالم میں گرفتار ہے کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی ہے، اسی عالم میں جناب زینب ہے کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی ہے اور کہتی ہے لال ارے اٹھو، ارے قربانی، ارے میرے لال اٹھو، ارے سب کچھ لٹ گیا، اب ہمیں بتاؤ کہ خیمے چل رہے ہیں، کیا ہم انہیں خیموں میں چل کر راہ ہو جائیں، کیا کریں میرے لال؟ جناب امام زین العابدین کہتے ہیں ارے پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلنا ضروری ہے، جان کا بچانا ضروری ہے، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مورخ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جناب زینب اس عالم میں تھی، میں سوچ رہا تھا کہ کوئی بڑی قیمتی چیز ہوگی جس کی فکر ہے، ہاں جب اس نے دیکھا کہ جوان کو اپنے سینے پر لے کے چلی آ رہی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ امام وقت ہے، مولا رحمۃ اللہ علیہ قوم الظالمین۔ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ماننے والے مومنین جو دعا گو ہیں کہ ان کی تمام مشکلات کا حل ہو، تمام تکالیف کا حل ہو، ماننے والے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیں، ماننے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی ختم ہو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے، جو
مرحومین ان عزاداری کو قائم کیے، اس کو فروغ دیا، اس کو ہمیشہ منعقد کرنے میں سرگرم رہے، تمام ان کے درجات بلند ہو، ان کو جوال رحمت میں جگہ ملے، والے والے ظہور امام تاجیل عطا فرما، اور ہمیں اس بات